السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں یعنی قیامت کے نزدیک انسانوں کے اندر 4 باتیں پائی جائیں گی۔ یہ 4 اہم باتیں ہوں گی، یا ہم 4 اسے خرابیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب انسانوں کے اندر یہ باتیں پائی جانے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ قیامت کا دن قریب ہے۔ اور دوستوں، ان باتوں سے بچنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بھی بتلایا، لیکن پہلے وہ 4 باتیں کیا ہیں انہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر، آپ کے اندر وہ 4 باتیں کیا پیدا ہوں گی؟ پہلی بات جو ہے وہ مال کی محبت۔ دوستوں، ہمارے اندر مال کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور آج کے اس زمانے میں، آج کے اس دور میں ہمیں اپنا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے اور اس معاشرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مال کی محبت کتنا ہو گئی ہے ہم لوگوں کے اندر۔ دوستوں، حرام و حلال کی پہچان ہم نے چھوڑ دی ہے، حق و باطل کی پہچان چھوڑ دی ہے۔ مال کسی بھی طریقے سے آنا چاہیے، وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور اس پر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر ہم اپنا من گڑھنت فتویٰ بھی لگا لیتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے آیا تو جائز ہو گیا، اس طریقے سے آیا تو ناجائز ہو گیا۔ دوستوں، جائز اور ناجائز کی پہچان ہم نے چھوڑ دی ہے اس مال کی محبت میں۔ اس مال کی محبت میں ہم اپنے بھائیوں کے حقوق کو دبا رہے ہیں، بھائی کا حق مار کر کھا رہے ہیں، پڑوسیوں کا حق مار کر کھا رہے ہیں، رشتہ داروں کا حق مار کر کھا رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں اس مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس مال کی محبت کے چکر میں رشتے ناطے ٹوٹ جا رہے ہیں۔ دوستوں، کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آگاہ کیا ہے، کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے کہ مال کی محبت کی کثرت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں جائز و ناجائز کا طریقہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یا ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے کہ جو طریقہ ہم اپنی دولت میں اضافہ کرنے کا اپنا رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دوستوں، آپ ذرا سوچئے کہ یہ مال ہمارے پاس کتنا دیر ٹکنے والا ہے، کب تک رہے گا؟ یہ بہت زیادہ اگر ساتھ دے گا تو یہ موت تک ساتھ دے گا۔ مرنے کے بعد یہ مال یہیں چھوٹ جائے گا، یہ دولت یہیں چھوٹ جائے گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا۔ تو ایسی چیز کی کیوں محبت کرنی جو ہمارا ہمیشہ ساتھ نہ دے سکے؟ دوستوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مال مت کمائیے، دولت کمانا بھی بہت ضروری ہے، لیکن دولت سے محبت نہ کیجیے، کیونکہ اللہ پاک نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں دے گا، لیکن ہمیں اس کے لیے جائز طریقے کو اپنانا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن دوستوں، ایک چیز کا خاص خیال رہے کہ ہم جو اسباب اختیار کریں وہ حلال طریقے کا۔ اور دوسری بات کیا ہے میرے دوستوں؟ خواہش کی پیروی کی جائے گی، یعنی اسے ہم نفس پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہماری خواہش جو کہے گی ہم وہ کریں گے، اس میں بھی جائز اور ناجائز کی پہچان نہیں کریں گے۔ آج آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے میرے دوستوں، شادیوں میں ہمارے مسلمانوں کی شادیوں میں
جس طریقے سے ہماری بہن بیٹیوں کا ناچ ہو رہا ہے، ان کے جسموں کی نمائش ہو رہی ہے، کیا یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا یہ نفس پرستی نہیں ہے؟ کیا یہ خواہش پرستی نہیں ہے؟ دوستو، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ نفس پرستی کی جائے گی۔ دوستو، نفس پرستی سے بچیں، یہ خواہشوں کو تھوڑا سا محدود کریں۔ ضرورت اللہ پاک پوری کرتا ہے اور ہر بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن دوستو دنیا میں کسی کی خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ خواہش اگر پوری ہوگی تو وہ جنت میں ہوگی، اور جنت ہم جائیں گے کیسے؟ جب ہم جنت والے راستے کو اختیار کریں گے، جنت والا ٹریک پکڑیں گے۔ ابھی ہمیں جانا ہے ممبئی اور ہم دلی والا ٹریک پکڑ لیں تو دوستوں ممبئی کیسے پہنچیں گے؟ تو ہمیں جنت والا ٹریک پکڑنا ہوگا دوستوں۔ خواہشوں کی پیروی کرنا چھوڑیں، اس سے بچیں میرے دوستوں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات میرے دوستوں یہ ہے کہ دین کے سامنے دنیا کو ترجیح دی جائے گی۔ دین کے اوپر دنیا کو ترجیح دی جائے گی۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر آخرت ہمارا کسی کام سے بن رہی ہے اور دنیا بھی اس کے اپوزٹ کام کرنے میں بن رہی ہے تو ہم اس کے اپوزٹ کام کریں گے۔ یعنی آخرت تو ہمیں کل کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، دنیا ابھی دکھائی دے رہی ہے، تو ہم آخرت کو پشے پشت ڈال کر دنیا کی پیروی کریں گے، جبکہ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اور دوستوں پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمیں کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے سال اس دنیا میں رہنا ہے کوئی بھروسہ اس زندگی کا؟ 1 سیکنڈ میں جائے گی کہ 100 سال میں جائے گی کہ 10 سال میں جائے گی کہ 2 دن میں جائے گی؟ ہے کوئی بھروسہ؟ جب اس زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے تو اس زندگی کے لیے ہم آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ دوستوں اس دنیا کو سنوارنا ہے۔ میں اس کے قطعی قائل نہیں ہوں کہ اس دنیا کو ایک دم پشے پشت ڈال دیا جائے، لیکن پشے پشت نہ ڈال کر کے ہمیں دنیا کو اتنا ہی حاصل کرنا ہے، اس طریقے سے حاصل کرنا ہے جس طریقے سے ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ دوستوں یہ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں زندگی سے لے کر کے موت تک، یعنی پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے تک سارا ضابطہ، سارا اصول، سارا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور چوتھی جو سب سے اہم بات ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکی ہے، وہ کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی رائے پر گھمنڈ کریں گے، اپنی رائے کو ہی سب سے بہتر سمجھیں گے، دوسرے کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ اگر ہم نے کوئی بات کہہ دی تو بس وہی سچ ہے۔ ہم نے کوئی بات اگر کہہ دی تو بس وہی سچ ہے، دوسرے کی بات کی یا دوسرے کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ہم دوسرے کی رائے کی اہمیت بھی وہاں دیتے ہیں جہاں ہمارا فائدہ ہو میرا جی ساتھ، جبکہ اسلام کہتا ہے مشورہ کرو، مشورے میں سب کی رائے سنی جائے گی، اور مشورے کا جو فیصل بنایا جائے گا، اس نے جو فیصلہ سنا دیا اس پر سب کو دل سے اعتماد کرنا ہوگا۔ میرے ساتھیوں، میرے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، میرے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں کیا تمہاری زبان تھوڑی ہے؟ یہ راحت اندوری کا شعر مجھے یاد آتا ہے۔
آج دیکھ لیجئے، آدمی اپنی رائے کو منوانے کے چکر میں، اس میں ہم آپ سب شامل ہیں دوستوں، اپنی رائے کو منوانے کے چکر میں دوسروں کو ناراض بھی کر دیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے، اور اس سے بچا کیسے جائے گا؟ اس کا ایک دم سمپل سا حل اور بہت ہی بہترین نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ وہ کیا؟ کہ جب ایسا ماحول پیدا ہو جائے، جب ایسا معاشرہ بن جائے، تو دوسرے کے اوپر کرٹیسائز نہ کیا جائے، کسی کے اوپر تنقید نہ کی جائے، بلکہ خود اپنے آپ کی اصلاح کر لی جائے۔ اور یہ اتنا بہترین فارمولہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں اور لوگ اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں، تو ایک ایک چراغ سے شمع روشن ہو جائے گی۔ اور اللہ پاک کی سنت ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ جب ایک چراغ جلے گا، مثلا میں نے اپنی اصلاح کر لی، کسی اور نے اپنی اصلاح کر لی، کسی اور نے اپنی اصلاح کر لی، تو یہ چین بنتا چلا جائے گا۔ لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ ہم دوسروں کی خامیوں کو تو دیکھتے ہیں، دوسروں کے عیب کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہمارے کرتوت کیا ہیں، ہمارے کارنامے کیا ہیں، دوستو ہم اس کو سوچتے ہی نہیں۔ جبکہ ضرورت ہے اپنے گریبان میں جھانکنے کی۔ اپنے گریبان میں آپ جھانکیے، مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں اس سماج کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو تو تلاش کرتے ہیں اور اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اگر اپنے معاشرے میں سدھار لانا ہے، اپنے اندر سدھار لانا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کی اصلاح پہلے کرنی ہوگی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ